عزیز ناظرین گرامی، آپ کی خدمت میرا آداب۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا کہ خداوند کریم آپ کو صحت و تندرستی اور عمر کی درازی عطا کرے۔ آج ہم ایک نہایت ہی عمدہ اور ایک بہترین موضوع پر بات کریں گے جو کہ آج کل میرے اور آپ کے معاشرے کا ایک بہترین حصہ بھی ہے اور ہمارے قومی شہر کے وہ بنیادی سوچ اور فکر سے بھی وہ وابستہ ہے۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے، یعنی ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ ہے فکر اقبال، والدین اور استاد۔ ہم آج اس موضوع پر بات کریں گے۔ مختصر طور پر ہم ان تینوں کو یکجا کرنے کی کوشش بھی کریں گے کہ آخر یہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کڑی سے کڑی ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس یہ چیز ہے، اقبال ہمارے پاس ہے، ہمارے قومی شہر، ہمارے والدین ہیں، ہمارے استاد ہیں، یعنی ان تینوں کو آپس میں کیا ہے ہم نے یکجا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے ہم ان کو بھی دیکھیں گے۔ تو نئے ناظرین سے میں درخواست ضرور کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی معلوماتی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی بھی رہے اور آپ کی علمی سرگرمی میں وہ مددگار اور خیر بھی وہ ثابت ہو سکے۔ یعنی تین شخصیات ہیں ہمارے پاس، تین اعلیٰ مقام و مرتبے ہمارے پاس۔ ایک ہمارے پاس ہمارے محترم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دوسرا ہمارے والدین ہیں، تیسرا ہمارے استاد محترم ہیں۔ اب ان کی بنیادی طور پر ایک ہی سوچ ہے، یہ ایک ہی نقطے پر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک ہی بات کو مختلف رنگوں کے اندر بیان کر کے میری اور آپ کی اصلیت کو نکھارنے کا وہ اہم کردار وہ ادا کیا ہے۔ وہ کیسے ہے ہم دیکھتے ہیں۔ اگر اقبال کی شاعری کا مطالعہ کریں، ان کی تحریروں کا مطالعہ کریں تو ہمارے ان کے جو خاص نقطہ وہ فلسفہ خودی ہے۔ یعنی اقبال کی جتنی بھی تحریریں ہمارے پاس موجود ہیں ان کا کلام کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھیں، کسی بھی زاویے سے، کسی بھی اینگل سے اس کو جاننے کی کوشش کریں تو بنیادی طور پر ہمیں فلسفہ خودی نظر آتا ہے۔ اب خودی کا جو مطلب وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پہچاننا ہوتا ہے یا جاننا کہیں یا حیات مقصد، جاننا پہچاننا، یہ ساری چیزیں کیا ہے اسی اعتبار سے ہے۔ یعنی حیات مقصد یعنی میں کون ہوں، دنیا کے اندر خدا نے مجھے کیوں بھیجا ہے، آخر انسان ہونے کے ناطے میرے کون سے حقوق ہیں اور میرے کون سے فرائض ہیں۔ جب ان سارے سوالات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مجموعی طور پر فلسفہ خودی کہلاتا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے آپ کہ اپنے آپ کے بارے میں جاننا یا پہچاننا ہوتا ہے۔ یعنی وہی چیز ہے کہ پہلا سوال کہ میں اس وقت کون ہوں، دنیا میں آنے کا مقصد وہ کیا ہے، مجھے کون سے حقوق ہیں، میرے کون سے فرائض ہیں، یا انسانی تقاضے وہ کیا ہیں۔ جب اس طرح کے دیگر سوالات کے جوابات ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اقبال کا فلسفہ خودی ہے۔ یعنی وہی بات اگر اقبال کی شاعری کا مطالعہ کریں تو اقبال بڑے ہی عمدہ الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ پھرا فضاؤں میں اگرچہ کرگسِ شاہین وار، پھرا فضاؤں میں اگرچہ کرگسِ شاہین وار، شکار زندہ کی لذت سے رہا بے نصیب، پرواز ہے دونوں کی ایک ہی جہاں میں، پرواز ہے دونوں کی ایک ہی جہاں میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ تو اس شعر کے اندر بھی ہمیں فلسفہ خودی بڑے ہی عمدہ اور خوب کے نظر آتا دکھائی دیتا بھی ہے۔ پھر مزید اقبال کا ہے خود
خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو جب ہم ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو عملی مجسمہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ فلسفہ خودی جو ہمارے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر کے نقطہ نظر کے مطابق بھی ہے۔ ایک ہمارا پوائنٹ کلیئر ہوگا۔ اب دوسرا ہمارے پاس ہے والدین۔ والدین یعنی ہماری پیدائش سے لے کر موت تک ہماری کیا کرتے ہیں؟ تربیت کرتے ہیں۔ تربیت کیا کرتے ہیں؟ یعنی اچھائی اور برائی ان دونوں میں کیا کرتے ہیں؟ وہ تمیز کرواتے ہیں، ہمیں فرق بتاتے ہیں کہ بیٹا اگر یہ والا غلط کیا تو سزا ملے گی، کیونکہ اس کا جو تذکرہ خدا نے کیا کہ یہ کام انسان نے نہیں کرنا، یعنی برائی سے منع کرتے ہیں، اچھائی کا درس دیتے ہیں، حتیٰ کہ مرتے دم تک مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ اصل میں دیکھا جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یعنی میری اور آپ کی وہ خود ہی وہ بیدار کرتے ہیں۔ جس طرح ہم علامہ اقبال کے فلسفہ خودی میں دیکھا تو بالکل اسی طرح ہمارے والدین بھی، میرے اور آپ کے ماں باپ بھی ہمیں کیا کرتے ہیں؟ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر لمحے پر کسی نہ کسی رنگ کے اندر وہ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ اپنی خودی سے واقف کرواتے ہیں، ہمیں پیدائش سے لے کر موت تک اچھائی اور برائی میں فرق کروا کر ہمیں اپنی خودی سے بیدار کرتے ہیں، جو کہ اقبال کے فلسفہ خودی سے وہ جا ملتا ہے۔ اب یہ دیکھیں ہماری وہ تعلیمی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے یا دیگر اعتبار سے بات کریں تو وہ ہماری کیا کرتے ہیں؟ مسلسل وہ تربیت کا کام ہی کرتے ہیں، اور وہ تربیت اصل میں ہوتی ہے وہ میری اور آپ کی خودی ہوتی ہے، جو علامہ محمد اقبال کے بطور جو فلسفہ خودی ہے۔ اب تیسری چیز ہمارے پاس آئی اور ہمارے محترم اساتذہ کرام ہیں۔ ہمارے اساتذہ کرام بھی کیا کرتے ہیں؟ اسی علمی جستجو کے ذریعے وہ ہمیں خودی سے واقف کرواتے ہیں، یعنی ہمارے اساتذہ کرام ہمیں کیا کہتے ہیں؟ علم کے ذریعے برائی میں اور اچھائی دونوں میں کیا کرتے ہیں؟ فرق بتاتے ہیں۔ اس فرق کے ذریعے ہمارے اساتذہ کرام ہمیں خودی سے واقف کروا کر ہمیں اس دنیا کے اندر ناکامی اور بربادی کے لحاظ سے واقف کروا کر دنیا کے اندر کامیابی کا زینہ بھی بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ان تینوں نکات سے ہمیں پتہ چل گیا ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے والدین اور اقبال کا نقطہ نظر مجموعی طور پر وہ ایک ہی نقطے پہ وہ ہے وہ خودی کے اعتبار سے، یعنی اپنے آپ کو پہچاننے کے اعتبار سے ہے۔ اگر مزید آپ کا کوئی سوال ہے، کسی پوائنٹ یا کوئی بات کسی سمجھ نہیں گئی تو کمنٹس باکس میں سوال کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔